قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. بس بات اتنی سی ہے, آقا سے پیار کر لو, مدینے والے آقا کی محبت کو دل میں بسا لو. قبر میں بندہ گیا, قبر میں مومن گیا, قبر میں نبی کا عاشق گیا, نکیر نہ گئے, سوال کرنے لگے من ربو کا, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال آ گیا مدینوں کا, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال آیا, ایک چہرہ دکھایا جائے گا, حجاب ہٹائے جائیں گے, پردے ہٹائے جائیں گے, ایک چہرہ دکھایا جائے گا, چہرہ نظروں کے سامنے ہوگا اور فرشتے سوال کریں گے ما کنت تقول فی حق هذه الرجل, بتا ان کے بارے میں کیا خیال رکھتا تھا. اے لوگوں, قبر میں عاشقوں کو تنہا نہیں چھوڑا گیا, اللہ نے قبر میں عاشقوں کی مدد کرنے کو, عاشقوں کی حمایت کے لیے مصطفیٰ کریم کو بھیج دیا. بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں کمزور ہوں؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس رب نے تو قبر تک میں تنہا نہیں چھوڑا. اچھا, اور آگے بڑھو. اچھا, اس قبر کی منزل تو اگر میں ان پہ بات کرنے لگوں تو یہ بہت طویل موضوعات ہیں, مگر میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں صرف اسی پر میں اتفاق کروں. قبر میں بھی اللہ نے تنہا, بولو تنہا چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا. آگے بڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول تمہارے میرے آقا نے فرمایا کہ قبر کے بعد میں پھر اگلی منزل حشر ہے, اور حشر کا دن کیسا ہوگا. تاجدار مدینہ نے فرمایا ایک ایک قبر سے 70 لوگ اٹھ کر آ رہے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکل کے آؤں گا, اور آقا فرماتے پھر ایک ایک قبر کے اندر سے 70 اٹھ کے آ رہے ہوں گے. وہی اللہ ہے جو دوبارہ زندہ کر دے گا, قبروں سے اٹھا دے گا. یہ سارے کے سارے اولین بھی آخرین بھی جمع ہو جائیں گے, میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. سارے کے سارے جمع ہو گئے, اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا فرماتے سب پر رہنا ہوں گے, جسم پر کسی کے کوئی کپڑا نہیں ہوگا, کوئی لباس نہیں ہوگا. سوال کیا گیا یا رسول اللہ, جب کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا, سب پر رہنا ہوگے, تو آقا یہ بتائیے کیا ایک دوسرے کو برہنہ دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ آقا نے فرمایا فرصت کسے ہوگی جو کوئی دوسرے پہ نظر ڈالے, وہاں کو یہ فکر بڑی لگی ہوگی کہ ہمیں پروانہ نجات مل جائے. اتنی تو فرصت ہی نہیں ہوگی. یہاں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے بزی رہتے ہیں, بڑے بزی رہتے ہیں, ارے وہاں کی مصروفیت دیکھو, یہاں کیا بزی ہو, کچھ بھی. اس منظر کو یاد کرو. 70 نکل کے آئے, اولین بھی جمع ہو گئے, آخرین بھی جمع ہو گئے. آقا نے فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. حد ہو گئی میاں, کئی ہزاروں سال گزر جائیں گے اسی وحشت کے عالم میں, انسانوں کو بھاگتے بھاگتے کہ کہیں سے کوئی کام بن جائے. جب ہزاروں سال گزر جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے مولا حساب کتاب شروع کر دے, یا اللہ حساب شروع کر, حساب لے لے. یا اللہ محشر کی یہ تمازت برداشت نہیں ہوتی ہے, یہ ہوگا کیا اب جھیلی نہیں جاتی ہے. یا اللہ جنتیوں کو جنت میں بھیج دے, دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دے. یا اللہ حساب شروع کر دے. اے میرے عزیزو کہہ تو دیں گے, مگر قیامت کا منظر اللہ اکبر, سوانے پہ سورج ہوگا. اچھا سورج اس کی گرمی دیکھتے ہو نا, گرمی کے موسم میں جب تیز دھوپ نکلتی ہے تو زمین پہ پیر نہیں رکھا جاتا, تپ جاتی ہے زمین. حضور نے فرمایا وہاں تو حشر کے دن پیتل کی طرح تپ رہی ہوگی, سرخ ہو رہی ہوگی مثل تانبا. سمجھ گئے؟ اچھا ایک چیز بتاؤ مجھے, یہ مائک یہ اس کا سامنے والا حصہ ہے جدھر سے میں بول رہا ہوں, یہ اس کی بیک سائیڈ ہے. اگر میں ادھر سے نہ بول کے ادھر سے بولوں تو آواز کیسی جائے گی؟ بولو, کم جائے گی نا, بہت کم جائے گی. یہ لائٹ لگی ہوئی ہے, فوکس ہماری طرف ہے, روشنی پڑ رہی ہے ہم پر.
اگر اس کا فوکس ہماری طرف نہ کر کے اس طرف کر دیا جائے تو ادھر روشنی آئے گی یا ادھر جائے گی؟ ارے بولو یار، ادھر جائے گی نا۔ تو پتہ لگا کہ جو مین حصہ ہوتا ہے، جو فرنٹ سائیڈ ہوتی ہے، اگر فرنٹ سائیڈ کسی بھی چیز کی جس طرف ہے اس طرف اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ جو سورج آسمان پہ نظر آتا ہے نا، اس کی تمازت کو یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے تو تم پر کتنا کرم کیا ہے۔ اس سورج کا جو سامنے والا فرنٹ سائیڈ کا حصہ ہے وہ زمین کی طرف اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، اس کی یہ بیک سائیڈ ہے جو زمین کی طرف روشنی دیتی ہے۔ یہ سورج کا پیچھے والا حصہ ہے میاں، اس طرح یہ لائٹ کی روشنی میری طرف آ رہی ہے، اس کے پیچھے والی طرف کم جا رہی ہے۔ اسی طرح سورج کا جو مین فرنٹ ہے نا وہ کہیں اور ہے، زمین کی طرف اس کا پچھلا حصہ ہے۔ اس لیے اگر اس کا وہ مین حصہ فرنٹ سائیڈ اگر دنیا میں زمین کی طرف ہوتی تو یہ دنیا، یہ زمین، یہ انسان اس کی تپش کو برداشت نہ کر پاتے۔ تو اللہ نے الٹا کر کے رکھا سورج کو کہ روشنی ملے، زندگی ملے سورج سے، مگر کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مگر میرے عزیز بتاؤ، جب یہ پیچھے کے حصے سے روشنی دیتا ہے، اس کی جب تمازت بڑھتی ہے، جب پورے کمال کو پہنچتا ہے سورج، تو اس کی گرمی بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ میرے آقا فرماتے میدان محشر میں سورج کی پچھلی سائیڈ نہیں ہوگی، اس کا مین حصہ میدان محشر کی طرف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے اس کی گرمی ایسی ہوگی کہ لوگ اپنے پسینوں میں نہا رہے ہوں گے، ایسی بلا کی گرمی۔ اب بندہ سوچ سکتا ہے کہ میں وہاں تو کمزور ہو گیا، کہیں کمزور ہوا یا نہ ہوا۔ وہ ایسی جگہ کے تمام امتیں ہیں اور ڈھونڈ رہی ہے کوئی تو مل جائے، کوئی تو مل جائے، کوئی تو مل جائے جو آج کام بنا دے۔ حضرت آدم کو ڈھونڈا، حضرت عیسیٰ کو ڈھونڈا، حضرت شیش کو، حضرت یونس کو، حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو۔ یہ ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں تھا میاں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ قیامت میں جو امتیں تلاش کریں گی نا حضرت آدم کو، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ارے میاں یہاں جامتاڑا کے سائبر کرائم کرنے والے پولیس کو ملتے نہیں، ڈھونڈ رہی ہے پولیس۔ جھارکھنڈ میں جنگل میں بیٹھ کے کوئی کرائم کرتا ہے، سائبر کرائم، پولیس تلاش کرتی رہتی ہے، ملتا نہیں، ہاتھ نہیں آتا۔ جس کے اکاؤنٹ سے نکال لیا پیسہ، وہ پیسہ پتہ نہیں لگتا گیا کہاں۔ ایجنسیاں ڈھونڈتی رہتی ہیں کہاں گیا، ملتا ہی نہیں ہے۔ تو جب یہاں کسی کو ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں، تو جہاں اولین جمع ہو آخرین ہو، جہاں حضرت آدم کی امت بھی ہو، حضرت شیش کی امت بھی ہو، حضرت یحییٰ کی امت بھی ہو، حضرت یونس کی امت بھی ہو، حضرت ابراہیم کی امت بھی ہو، حضرت یعقوب کی امت بھی ہو، حضرت یوسف کی امت بھی ہو، حضرت ادریس کی امت بھی ہو، تمام نبیوں کی امتیں جہاں موجود ہو، پھر تمام اولین آخرین جہاں ہو، وہاں حضرت آدم کو تلاش کرنا کوئی تم عام بات سمجھتے ہو؟ اتنا آسان تو نہیں ہے نا ڈھونڈنا۔ اب سنو، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کو تلاش کیا جائے گا، ڈھونڈا جائے گا، تو حضرت آدم کو تلاش کرنے یہ امتیں نکلیں گی۔ آپ فرماتے ہیں 500 سال کا زمانہ لگے گا، 500 سال کے بعد میں حضرت آدم ملیں گے۔ 500 سال کا زمانہ، مگر جب ان کے پاس پہنچے کہا کہ آج ہم پریشان ہیں، پروانۂ نجات دلوائیے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ سارے نبیوں کے پاس امتیں جائیں گی، سارے رسولوں کے پاس جائیں گی، سب کے سب جواب دیں گے کہیں اور چلے جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ۔ مگر میرے عزیزوں غور کرو، اللہ نے تمہیں تنہا وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کا محبوب آئے گا، پیغمبر خدا آئیں گے، اور پکارنے والا پکار کے کہے گا او غم کے مارو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بخشوانے کے لیے دیکھو آمینہ کا لال آ رہا ہے۔
अल्लाह ने तन्हा वहां भी नहीं छोड़ा। अब हुजूर आएंगे, आखिरी बात है, हुजूर आएंगे, बड़ी लतीफ बात बता रहा हूँ, हुजूर आएंगे तो क्या करेंगे? मेरे आका सजदे में सर को रखेंगे, मगर वो सजदा कैसा होगा? हुजूर अपनी जुल्फों को खोल दो। कौन सी जुल्फें? कुरान जिन जुल्फों को वल्लैल कहता है, जुल्फें हुजूर खोलेंगे। अच्छा एक बात सुन लो, हजरत जिब्राइल मेरे आका की बारगाह में आया, ईमान ताजा हो जाएगा इस हदीस को तुमने सुन लिया। आखिरी बात है, बुलबुले सिदरा मेरे आका की बारगाह में, मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल एक सवाल करना है। जिब्राइल कहने लगे या रसूल अल्लाह फरमाइए। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी दी है, अल्लाह ने किस कदर तुम्हें ताकत अता फरमाई है। अब हजरत जिब्राइल की ताकत देखो। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह वाली कौन है? ताजदारे मदीना, आका अल्लाह ने मुझे जो ताकत अता की है या रसूल अल्लाह उसका अंदाजा इससे कर ले, अल्लाह ताला ने मुझे 70,000 बाजू अता फरमाए हैं। 70,000 बाजू है और कहते हैं आका हर बाजू में अल्लाह ने मुझे 70,000 पर अता किए हैं। 70,000 बाजू, हर बाजू में 70,000 पर। जिब्राइल अमीन कहने लगे बुलबुले सिदरा अदब का मुरक्का बने हुए बालों पर समेटे हुए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने हर बाजू पर 70,000 कर दिए। तवज्जो इधर करो, सुनो बात को। कहने लगे आका अल्लाह ने हर बाजू पर 70,000 कर दिए हैं। आका अल्लाह ने मुझे जो सबसे छोटा कर दिया है, सबसे छोटा पर जो अल्लाह ने दिया है, कहने लगे आका अगर मैं उस छोटे पर को खोल दूं तो सारी कायनात मेरे छोटे वाले पर के साए में आ जाए। ये ताकत जिब्राइल अमीन की। आका छोटा वाला पर खोल दूं ना तो सारी कायनात उसके साए में आ जाए। इतना सुना मेरे आका ने, जरा सा चेहरे का रंग बदला। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या बात, चेहरे का रंग क्यों बदला? मेरे आका कहने लगे अल्लाह तूने जिब्राइल को इतनी ताकत दी कि अगर वो छोटा पर खोल दे तो कायनात उसके साए में आ जाए। या अल्लाह जिब्राइल तो फरिश्तों का सरदार है, मैं तो नबियों का ताजदार हूँ। या अल्लाह ये फरिश्तों का सरदार, मैं नबियों का इमाम। या अल्लाह जब तूने जिब्राइल को ये ताकत दी है तो जरा ये भी बता दे कि तूने मुझे कितनी ताकत दी है। अल्लाह मुझे कितनी ताकत। अब परवरदिगार का जवाब सुनो। अल्लाह ने फरमाया महबूब सुनो, ये वाकई बात सही है, जिब्राइल को मैंने 70,000 बाजू दिए, हर बाजू पे 70,000 कर दिए। और ये बात भी सही है अगर जिब्राइल छोटा पर फैला दो सारी कायनात उसके साए में आ जाए। लेकिन मेरे हबीब वो जिब्राइल है, वो फरिश्तों का सरदार है, तुम तो मेरे महबूब हो। और महबूब की शान तो अलग है ना। महबूब का मकाम क्या, तय करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसालों का नाम है गिरामी, मुस्तफा मुस्तफा बन के आया। जिसने कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तकलीफ को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। परवरदिगार ने फरमाया जिब्राइल फरिश्तों का सरदार है, ताकत तो बड़ी दी है मैंने, लेकिन तुम तो मेरे महबूब हो, तुम्हारा मकाम सबसे अलग, तुम्हारी शान सबसे अलग। या अल्लाह कितनी ताकत दी है? अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम्हारी ताकत ये है कि जिब्राइल पर खोले तो कायनात उसके साए में आए। लेकिन महबूब मैदान महशर में अगर तुम अपनी एक जुल्फ को खोल के लहरा दो, सारे गुनहगार उस एक जुल्फ के साए में आ जाए
और उनकी मग़फ़िरत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ताकत अब सुने, हुजूर ने जुल्फों को फैलाया, सजदे में सर रखा। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। हुजूर ने गुनाहगारों की कितनी फिक्र की, अल्लाह ने वहाँ भी तन्हा नहीं छोड़ा, यहाँ भी तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को फरमा दिया, महबूब तू गुनाहगारों की बख्शिश के लिए दुआ करते जाना, तू दुआ करता जाएगा, मैं मग़फ़िरत करता जाऊंगा। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, दुहाई है। नबी को पुकारो, नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह ने इज्जतें दी, नबी को पुकारो और दिल लगा के नबी को ऐसे पुकारा करो, यूं कहा करो, सुनाऊं किसको दर्दों की कहानी या रसूल अल्लाह, सुनाऊं किसको दर्दों की कहानी या रसूल अल्लाह। खुदा के वास्ते कुछ मेहरबानी या रसूल अल्लाह, खुदा के वास्ते कुछ मेहरबानी या रसूल अल्लाह। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। समझ लो अपने आप को, पहचान लो अपने आप को, जिंदगी समझ जाएगी, कामयाब हो जाएगी। अल्लाह मुझे आपको हम सबको नेक अमाल की तौफीक दे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, दौरान गुफ्तगू जो गलतियाँ हुई हों अल्लाह ताला अपने हबीब के सब फैल मुआफ़ फरमाए।